نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغام یا کوئی قاصد بھیج دیا کر۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، کئی پیغام آتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کی بینائی کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت میں سوراخ کا ہو جانا اور دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، جسم میں جوانی کی قوت کا نہ رہنا یہ بھی پیغام ہے، بیماریوں کا آنا یہ بھی پیغام ہے۔ لیکن واقعی ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کی بجائے دنیا کی رنگینی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور ہم آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، معلوم نہیں کس حال میں ہماری موت آ جائے۔ ہم نے کئی بار دیکھا آدمی جوانی کے عالم میں بھی فوت ہو جاتا ہے، مختلف صورتیں اس کی بن جاتی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، موت کو ہم کسی بھی ذریعے سے نہیں ٹال سکتے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کو نہ تو ہم حکومت کے ذریعے سے ٹال سکتے ہیں، نہ ہی مال و دولت کے ذریعے سے ٹال سکتے ہیں، نہ ہی قوت بازو کے ذریعے سے ٹال سکتے ہیں، اور نہ ہی حکمت و دانائی سے ٹال سکتے ہیں، اور نہ ہی وفاؤں کے ذریعے سے ٹال سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم پیار و محبت کے ذریعے سے بھی موت کو نہیں ٹال سکتے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم و مہراب کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو دماؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان خاوند کو نہ مرنے دیتی، اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنے گود میں پڑے اپنے معصوم بچے کو نہ مرنے دیتی۔ مگر ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے ایک نوجوان آدمی، ایک نوجوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، سارے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا، وہ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ابو مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا ہے، میں آپ کی نوکری چاکری کے لیے حاضر ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً تیار کر کے پیش کر دوں گی، مجھے بتائیے تو صحیح۔ باپ خاموش ہوتا ہے، بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ ابو میرے سر پر شفقت کا ہاتھ اب کون رکھے گا، مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا، مگر بھائی خاموش ہوتا ہے۔ کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کی ضرورت ہے، اگر کوئی ضرورت ہو ابھی پوری کر دوں گی، میں راتوں کو آپ کی خدمت کے لیے جاگوں گی، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی خاطر آرام کو قربان کروں گی۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ بالآخر اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میرے ہمدم، میرے ہمراز، میرے سرداج، مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا۔ خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔
بیوی کی آنکھوں سے ساون بھادو کی برسات برس رہی ہوتی ہے، بار بار کہتی ہے آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے تو میرے ساتھ خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا، ہماری زندگی ایک تھی، ہم تو ایک دوسرے کے جیون ساتھی تھے، آپ تو میرے سامنے اپنے سینے کے غم کھول دیا کرتے تھے، آپ تو دل کی باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ آج کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں بتا رہے ہیں، بولیے تو صحیح، بات تو کریے۔ مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کہتی ہے آپ تو میری آواز پہچانتے تھے، میری آنکھوں کا اشارہ بھی سمجھتے تھے، آج مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو میں پاؤں پکڑ کر منا لیتی ہوں، مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی روتی رہ جاتی ہے، بالآخر آگے بڑھتی ہے ماں اس کی اور کہتی ہے میرے بیٹے نور نظر لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ بیٹے میں تمہاری امی بول رہی ہوں، مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں پوچھتی رہ جاتی ہے بیٹا میں اپنا مال خرچ کر دوں گی، میں نے تمہارے بھائی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھیجا ہے، میں تمہارا اچھا علاج کرواؤں گی، بیٹا کہیں درد ہو تو بتا دو اور کوئی تکلیف ہو تو بتا دو۔ ماں پوچھتی رہ جاتی ہے، بیٹا خاموش ہوتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا تم نے میری آواز پر ہمیشہ لبیک کہا، میرا ہر کام سنتے تھے، میرا ہر حکم مانتے تھے، آج کیا بات ہے کہ اپنی امی کی بات بھی نہیں سنتے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے؟ ماں اپنی دنیا میں گم ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے جب میری شادی ہوئی تھی مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ میرے بیٹے میں کبھی نماز پڑھتی اولاد کی دعائیں مانگتی، تہجد پڑھتی اولاد کی دعائیں مانگتی، میں حج پر گئی طواف کر کے اولاد کی دعائیں مانگی، مقام ابراہیم پر اولاد کی دعائیں مانگی۔ بیٹا کوئی ایسا موقع آتا، کوئی ایسی مبارک رات آتی، میں وہاں اولاد کی دعائیں مانگتی، بیٹا تلاوت کرتی اولاد کی دعائیں مانگتی، بیٹا کوئی نیک محفل ہوتی اللہ والوں کی، وہاں جا کر بھی اولاد کی دعائیں مانگتی۔ میری ساتھی دوسری لڑکیاں بھی مجھے کہتی اللہ تعالیٰ نے تجھے محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلا رزق دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، زندگی کی ہر سکون اور اطمینان تمہارے پاس موجود ہے، زندگی میں تمہارے سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، کیوں پریشان رہتی ہو؟ تمہیں اللہ نے اچھی شکل دی، عقل دی، ہر نعمت سے نوازا، تم ہزاروں میں ایک ہو مگر دل اداس رہتا ہے۔ میں کہتی میرا بیٹا ہوتا، میرے گھر میں کھیلتا، مجھے اس سے خوشی ہوتی۔ بیٹے میں تمہارے لیے اداس رہتی تھی، بیٹے نہ علاج میں کمی کی نہ دعاؤں میں کمی کی، اور بیٹے جس دن تم پیدا ہوئے میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی، تمہارے چہرے کو دیکھتی محبت میرے دل میں ٹھاٹھے مارتی ہوئی سمندر کی طرح ابھر آتی، میری زندگی کے غم دور ہو جاتے۔ بیٹے میں نے تمہیں کتنی محبتوں سے پالا، میرے بیٹے میں پہلے تمہیں پلاتی بعد میں خود پیتی، پہلے تمہیں کھلاتی بعد میں خود کھاتی، پہلے تمہیں سلاتی بعد میں خود سویا کرتی تھی، میں نے اتنی محبتوں سے تمہیں پالا۔ پیدائش سے پہلے اگر میرا خاوند مجھے بازار لے کر جاتا اپنے کپڑے چھوٹی خرید کر لاتی تھی، لیکن جب تمہاری پیدائش ہوئی میں جب کبھی بازار جاتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کرتی ہوں، میرے بیٹے کا کھلونا ایسا ہو، میرے بیٹے کے کپڑے ایسے ہوں، اس کے لیے جھولا ایسا ہونا چاہیے، تمہاری چیزیں لے کر آتی۔ بیٹے میں تو اپنے آپ کو بھول ہی گئی،
ہر وقت تمہاری خدمت میں مصروف رہتی۔ بیٹے اگر تم روتے تمہیں سینے سے لگا کر لوریاں دیتی تھی، میں دن رات تمہارے لیے جاگتی تھی اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بیٹے میں رات بھر جاگتی اور تمہاری خدمت کرتی۔ اگر میری بہنیں بھی تم سے پیار نہ کرتی تو میں انہیں بھی اپنا غیر سمجھتی، اور جو تم سے پیار کرتا میں اسے اپنا سمجھتی۔ میرے رشتوں کے پیمانے بدل چکے تھے، جو تمہیں اپنا سمجھتا میں اسے اپنا سمجھتی، اور جو تم سے محبت نہ رکھتا میں اسے اپنا غیر سمجھتی۔ بیٹے میں کبھی تھکی ہوئی ہوتی اور تم میرے سامنے آتے تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر میری تھکن دور ہو جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کمرے میں تم سوتے ہوئے رہتے، کچن میں میں کام کر رہی ہوتی، میرے ہاتھ کام میں مصروف رہتے، لیکن کام تمہاری طرف متوجہ ہوتے۔ ذرا کھٹکا ہوتا میں بھاگی بھاگی چلی آتی تھی، آ کر دیکھتی اگر جاگے ہوتے تو دودھ دانی وغیرہ دے دیتی، اور اگر سوئے ہوئے ہوتے تو پھر واپس چلی جاتی تھی۔ بیٹے میں نے تمہیں اتنی محبتوں سے پالا، تم نے تعلیم حاصل کی، تم نے اچھا کاروبار شروع کر دیا، ہمارے نام کو چار چاند لگا دیے۔ بیٹے مجھے تم سے اتنی محبت تھی، میں روزانہ مصلی پر بیٹھ کر گھنٹوں تمہارے دعائیں مانگتی۔ جب کبھی رات کے وقت تم دیر سے آتے، کسی سفر کی وجہ سے سارے گھر والے سو جاتے، تمہاری ماں جاگتی ہوتی تھی، میں کروٹیں بدلتی، نیند نہیں آتی، میں دل میں اللہ سے دعائیں مانگتی، اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو، اے اللہ تو حفاظت فرما، میرے بیٹے کو بحفاظت گھر پہنچا دینا۔ اور میرے بیٹے تم اگر آدھی رات کو بھی گھر واپس آتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے، میں دروازے کو کھول کر تمہیں گرم کھانا کھلاتی۔ میں نے اتنی محبتوں سے تمہیں پالا۔ بیٹے تم وہی ہو نا، اور میں وہی ماں ہوں۔ آج تم کو کیا ہو گیا؟ میری بات کا جواب تک نہیں دیتے۔ تم بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ ماں رو رہی ہوتی ہے، بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا، بلکہ بیٹا کا آخری وقت آتا ہے، اس کی آنکھیں اوپر کو لگ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، اور ماں باپ سب کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔